شام کے معزول صدر بشار الاسد کو عدالت نے پھانسی کا حکم دیا ہے۔ امریکہ آخر شام کی ایسی عبوری حکومت کے ساتھ کیوں کھڑا ہے جس کے صدر احمد الشرا کا ماضی خود مسلح اور جہادی سیاست سے جڑا رہا؟ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ صرف بشار الاسد نہیں تھا بلکہ شام میں ایران اور اللہ کی موجودگی تھی۔ بشار الاسد کے دور میں شام ایران کے لیے لبنان تک رسائی کا اہم راستہ تھا۔ 7 countries in 5 years: Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ شام میں موجود روس کے فوجی اڈوں پر ایک نیا معاہدہ کیا گیا ہے۔ شام کی حکومت روسی فوجی اڈوں سے اب کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ ایران کے لیے شام کی اہمیت یوں ہے کہ تہران سے بغداد، بغداد سے دمشق اور دمشق سے بیروت تک ایک ایسا جغرافیائی رابطہ تشکیل پا گیا تھا جسے ایران اپنے علاقائی اسٹریٹجک نیٹ ورک کے لیے ضروری سمجھتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ آج شام سے آنے والی خبر صرف شام کی خبر نہیں ہے، یہ خبر دراصل پورے مشرق وسطیٰ کے بدلتے ہوئے طاقت کے توازن کی خبر ہے۔ دمشق کی ایک عدالت نے سابق صدر بشار الاسد کو سزائے موت سنا دی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ بشار الاسد کو پھانسی کی سزا کیوں دی گئی ہے؟ اور اسی طرح دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ شام میں اقتدار کا وہ نظام جس نے تقریباً نصف صدی تک اس ملک کو کنٹرول کیا، اس کے خاتمے کے بعد اب ایک نیا شام کس بنیاد پر تشکیل دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ واقعی انصاف اور احتساب کا آغاز ہے یا شام کو ایران، روس اور کے علاقائی اثر سے نکال کر ایک نئے امریکی، ترک اور خلیجی جغرافیائی سیاسی سسٹم میں داخل کرنے کی کوشش ہے؟ اور اس سے بھی ایک بڑا سوال یہ ہے کہ امریکہ آخر ایک ایسی عبوری حکومت کے ساتھ کیوں کھڑا ہے جس کے سربراہ احمد الشرا کا ماضی خود مسلح اور جہادی سیاست سے جڑا رہا ہے، اور اسی احمد الشرا یعنی محمد الجولانی کے سر کی قیمت خود وائٹ ہاؤس نے، پینٹاگون نے مقرر کر رکھی تھی۔ بشار الاسد کے خلاف آج کا فیصلہ شام کی 4th کرمنل کورٹ نے سنایا ہے۔ عدالت نے انہیں غیر حاضری میں سزائے موت دی، جبکہ ان کے بھائی ماہر الاسد اور سابق سیکیورٹی عہدیدار عاطف نجیب کو بھی سزائے موت سنائی گئی ہے۔ بشار الاسد اور ماہر الاسد عدالت میں موجود نہیں تھے کیونکہ دونوں 2024 میں حکومت کے خاتمے کے بعد روس چلے گئے تھے۔ عاطف نجیب وہ اہم ملزم تھے جو عدالت میں موجود تھے۔ بشار الاسد کو قبل از منصوبہ قتل، تشدد، من مانی گرفتاریوں اور انسانیت کے خلاف جرائم سمیت ان جرائم میں مجرم قرار دیا گیا ہے جو شام کی تقریباً 14 سالہ جنگ کے دوران سرزد ہوئے۔ یہ بشار الاسد یا ان کے قریبی حلقے کے کسی بڑے ممبر یا ساتھی کے خلاف شام کے اندر پہلا بڑا عدالتی فیصلہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی قانونی حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔ یہ سزائے موت ابھی بشار الاسد کو پھانسی کے تختے تک نہیں پہنچاتی کیونکہ وہ شام میں موجود ہی نہیں۔ وہ روس میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور نئی شامی حکومت نے ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس لیے آج کے فیصلے کی عملی اہمیت سے زیادہ اس کی سیاسی اور علامتی اہمیت ہے۔ دمشق نے یہ پیغام دیا ہے کہ سابق حکومت کے سربراہ یعنی بشار الاسد کو ریاستی جرائم سے بری الذمہ نہیں سمجھا جائے گا، چاہے وہ ملک سے باہر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس فیصلے کے ساتھ ایک مشکل سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر ملزم کسی دوسرے ملک میں موجود ہو اور اسے عدالت میں اپنا دفاع کرنے کا موقع نہ ملا ہو تو کیا اسے مکمل انصاف کہا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے فیصلے کو سمبولک قرار دیا ہے اور اسے فری ٹرائل کے منافی قرار دیا ہے۔ بشار الاسد کے خلاف مقدمے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2011 کے درہ شہر واپس جانا ہوگا۔ یہی وہ شہر تھا جہاں شام میں احتجاج کی وہ چنگاری بھڑکی جس نے بعد میں پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت درہ میں سیاسی سیکیورٹی کے سربراہ عاطف نجیب تھے۔ مظاہرین خصوصاً نوجوانوں کے خلاف ریاستی کارروائی اور گرفتاریوں نے عوامی غصے کو مزید بڑھایا۔ ابتدا میں یہ احتجاج اصلاحات، سیاسی آزادی اور ریاستی جبر کے خلاف تھا،
لیکن ریاستی طاقت کے استعمال کے نتیجے میں احتجاج بتدریج مسلح بغاوت میں تبدیل ہوا، پھر خانہ جنگی بنی اور آخرکار شام دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان ایک بین الاقوامی میدان جنگ بن گیا۔ آج عاطف نجیب کو بھی سزائے موت ملنا اسی تاریخی سلسلے کا ایک قانونی اختتام ہے۔ شام کی جنگ کو اگر صرف بشار الاسد اور ان کے مخالفین کی لڑائی سمجھا جائے تو ہم اس جنگ کی اصل جغرافیائی سیاسی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ شام دراصل مشرق وسطیٰ کے قلب میں واقع وہ ملک ہے جہاں ایران، عراق، لبنان، ترکیہ، اسرائیل، روس اور امریکہ کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے ہیں۔ بشار الاسد کے دور میں شام ایران کے لیے ایک غیر معمولی اہمیت رکھنے والا ملک تھا۔ ایران اور شام کے درمیان تعلقات صرف دو ریاستوں کے سفارتی تعلقات نہیں تھے، بلکہ یہ ایک ایسے علاقائی نظام کی بنیاد تھے جس کے ذریعے ایران عراق سے گزر کر شام اور پھر لبنان تک اپنے اثر و رسوخ کو پھیلاتا تھا۔ اسی پر ایک بڑی یہ مختصر ویڈیو دیکھیں کہ امریکہ نے کیسے جو گیم عراق سے شروع کی تھی اور شام سے ہوتے ہوئے وہ ایران میں داخل ہوا، یہ خود ایک بڑا اعتراف ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. آپ نے ویڈیو دیکھی اور یقیناً اب آپ کو بہت کچھ واضح ہو گیا ہوگا۔ ایران کے لیے شام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تہران سے بغداد، بغداد سے دمشق اور دمشق سے بیروت تک ایک ایسا جغرافیائی رابطہ تشکیل پا گیا تھا جسے ایران اپنے علاقائی اسٹریٹجک نیٹ ورک کے لیے ضروری سمجھتا تھا۔ لبنان میں ایران کی علاقائی طاقت کا ایک اہم ستون رہی ہے اور شام اس کے لیے ایک اہم جغرافیائی راستہ تھا۔ اس لیے جب 2011 کے بعد بشار الاسد کی حکومت کو خطرہ لاحق ہوا تو ایران نے اسے صرف دمشق میں ایک دوست حکومت کے بچاؤ کا مسئلہ نہیں سمجھا، بلکہ اسے اپنی پوری علاقائی طاقت کے تحفظ کا مسئلہ سمجھا۔ ایران نے پاسدارانہ انقلاب، اپنے اتحادی گروہوں اور کے ذریعے اسد حکومت کو سہارا دیا۔ یہاں روس بھی میدان میں داخل ہوا۔ 2015 میں روس کی فوجی مداخلت نے اسد حکومت کو فیصلہ کن مدد فراہم کی۔ روس کے لیے شام مشرقی بحیرہ روم میں اس کی فوجی موجودگی کا اہم مرکز تھا۔ طرطوس کی بحری تنصیب اور ہمیمیم کا فضائی اڈہ روس کے لیے صرف شام کی جنگ کے مراکز نہیں تھے، بلکہ وہ مشرق وسطیٰ اور بحیرہ روم میں روسی طاقت کی بھی علامت تھے۔ اس طرح بشار الاسد کی حکومت ایک ایسے جیو پولیٹیکل ٹرائی اینگل کا مرکز بن گئی جس میں دمشق کے ساتھ تہران اور ماسکو کھڑے تھے۔ اب ذرا نقشہ تبدیل کر کے دیکھیں۔ 2024 میں بشار الاسد کی حکومت ختم ہو گئی، وہ دمشق سے نکل کر روس پہنچ گئے۔ اس کے بعد شام کا سیاسی رخ تبدیل ہونا شروع ہوا۔ احمد الشرع کی قیادت میں امریکہ نے شام کے اندر نئی حکومت بنوائی جس نے ایران سے فاصلے پیدا کیے، ترکیہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا شروع کیے، خلیجی ریاستوں کے ساتھ روابط بڑھانے اور امریکہ و مغربی دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ شروع کی، اور یہی امریکہ چاہتا تھا۔ اب شام کی موجودہ صورتحال کو محض داخلی انقلاب کے بجائے مشرق وسطیٰ کی طاقت کی تبدیلی کے طور پر دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ احمد الشرع کے ساتھ کیوں کھڑا ہے؟ اس سوال کا جواب جذباتی یا نظریاتی نہیں بلکہ اسٹریٹجک ہے۔ عالمی سیاست میں ریاستیں ہمیشہ اپنی خارجہ پالیسی اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر نہیں چلاتی۔ اکثر قومی مفادات، علاقائی طاقت کا توازن اور سیکیورٹی کیلکولیشنز زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ احمد الشرع کا ماضی امریکہ کے لیے یقینی طور پر ایک مشکل سوال ہے، لیکن واشنگٹن آج اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ نئی شامی حکومت مستقبل میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ کیا وہ کو محدود کر سکتی ہے؟ کیا وہ ایران کو دوبارہ شام میں قدم جمانے سے روک سکتی ہے؟ کیا وہ ترکیہ کے ساتھ کام کر سکتی ہے؟ کیا وہ اسرائیل کے ساتھ کشیدگی کم کر سکتی ہے؟ اور کیا وہ شام کو ایک ایسے علاقائی سسٹم میں شامل کر سکتی ہے جس میں امریکہ کے مخالف روس اور ایران کا اثر محدود ہو؟ احمد الشرع نے خود واضح کیا ہے کہ شام علاقائی جنگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ اپریل 2026 میں احمد الشرع نے کہا کہ شام امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ سے باہر رہنے کی کوشش کرے گا، جبکہ جولائی 2026 میں
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دمشق اسرائیل کے ساتھ ایک سیکیورٹی ایگریمنٹ کی کوشش کر رہا ہے۔ احمد الشرح کے مطابق ایسا معاہدہ مستقبل میں وسیع تر امن کا راستہ کھول سکتا ہے، تاہم شام گولان کی پہاڑیوں پر اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ یہ بیانات واشنگٹن کے لیے انتہائی اہم ہیں، کیونکہ ایک ایسی شامی حکومت جو ایران کے ساتھ محاذ آرائی سے بچتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی ارینجمنٹ کی طرف بڑھے، امریکہ کی ریجنل اسٹریٹجی کے لیے خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں اسرائیل کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ صرف بشار الاسد نہیں تھا، بلکہ شام میں ایران اور کی موجودگی تھی۔ بشار الاسد کے دور میں شام ایران کے لیے لبنان تک رسائی کا اہم راستہ تھا۔ اگر نئی شامی حکومت اس ایرانی انفراسٹرکچر کو ختم یا محدود کرتی ہے تو اسرائیل کے لیے شمالی محاذ پر ایک بڑا اسٹریٹجک چینج پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے احمد الشرح کا اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی ارینجمنٹ کی بات کرنا محض شام اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کا مسئلہ نہیں، بلکہ ایران کے خلاف پورے ریجنل بیلنس کا حصہ سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں عراق کو نظر انداز کرنا ایک بڑی غلطی ہوگی۔ شام میں ایران کا اثر کم ہونے کے بعد عراق کی اہمیت ایران کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایران اور عراق کے درمیان جغرافیائی قربت، مذہبی روابط، سیاسی تعلقات اور ایران کے حمایت یافتہ گروپس کی موجودگی تہران کو ایک ایسا اسٹریٹجک ڈیپتھ فراہم کرتی ہے جسے وہ آسانی سے چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر شام ایران کے ریجنل کوریڈور کی مغربی کڑی تھا تو عراق اس کوریڈور کا مرکزی حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے شام میں آنے والی تبدیلی کا اگلا بڑا میدان بغداد ہو سکتا ہے۔ ایران کے لیے سوال یہ ہے کہ شام کے بعد وہ عراق میں اپنے اثر کو کس حد تک محفوظ رکھ سکتا ہے، جبکہ امریکہ کے لیے سوال یہ ہے کہ وہ عراق میں ایرانی اثر اور مسلح گروہوں کے کردار کو کس طرح مینج کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آج بشار الاسد کی سزا کو صرف دمشق کی عدالت کے فیصلے کے طور پر دیکھنا ایک بہت محدود تصور یا تجزیہ ہوگا۔ یہ فیصلہ ایک ایسے ریجنل آرڈر کے خاتمے کی علامت ہے جس میں شام، ایران اور روس کے لیے ایک اہم اسٹریٹجک پلیٹ فارم تھا۔ نئی شامی حکومت اگر واقعی ایران کے سابقہ انفلوئنس نیٹ ورک کو ختم کرتی ہے تو اس کا اثر صرف شام پر نہیں بلکہ عراق، لبنان اور اسرائیل تک جائے گا۔ ایران کو اپنی علاقائی اسٹریٹجی دوبارہ ترتیب دینا ہوگی۔ کے لیے شام کا کردار تبدیل ہوگا۔ روس کی مشرقی بحیرہ روم میں پوزیشن متاثر ہوگی اور امریکہ کو ایک ایسا موقع ملے گا جس کے ذریعے وہ شام کو اپنے وسیع تر ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر کا حصہ بنا سکتا ہے۔ لیکن اس پوری کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ ہمیں یہ سوال بھی پوچھنا ہوگا کہ کیا احمد الشرح کی حکومت واقعی ایک انکلوسیو اور نمائندہ شامی حکومت بن رہی ہے؟ کسی حکومت کا ایران مخالف یا امریکہ دوست ہونا اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ جمہوری بھی ہے۔ شام نے تقریباً 14 سال جنگ دیکھی ہے، لاکھوں افراد اس جنگ سے متاثر ہوئے اور مختلف مذہبی اور نسلی برادریاں خوف اور عدم تحفظ کا شکار رہی ہیں۔ اب نئی حکومت کے سامنے اصل امتحان یہ ہے کہ وہ ریاست کو کس طرح دوبارہ تعمیر کرتی ہے، اقلیتوں کو کس طرح تحفظ دیتی ہے، کردوں کے مسئلے کو کیسے حل کرتی ہے اور جو سابق جنگجو دھڑے ہیں ان کو کس طرح ریاستی اداروں میں ضم کرتی ہے اور بالآخر ایک قابل اعتماد سیاسی عمل اور انتخابات کی طرف کیسے بڑھتی ہے۔ احمد الشرح نے حالیہ مہینوں میں عراق کے ساتھ تعلقات میں بہتری، کرد قیادت کے ساتھ معاملات اور شام کو ریجنل وارز سے دور رکھنے کی پالیسی پر بھی زور دیا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ دمشق لبنان میں فوجی مداخلت نہیں چاہتا اور یہ بھی کہا ہے کہ شام اور عراق کے تعلقات مسلسل بہتر ہو رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نئی شامی حکومت اپنی خارجہ پالیسی میں ایک ایسی ریاستی پوزیشننگ اختیار کرنا چاہتی ہے جس میں شام خود کسی بڑی علاقائی جنگ کا میدان نہ بنے بلکہ اپنی ریکنسٹرکشن پر توجہ دے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، امریکہ اس حکومت پر ہاتھ کیوں رکھ رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ واشنگٹن کے لیے شام آج ایک ایسے اسٹریٹجک اپرچونٹی میں تبدیل ہو گیا ہے جو چند سال پہلے تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ بشار الاسد کے دور میں ایران کو دمشق میں ایک مضبوط ریاستی اتحادی حاصل تھا، روس کو فوجی اڈے حاصل تھے، جس کی تفصیل میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ اس پر اب کیا پیش رفت ہوئی ہے۔
کو شام کے ذریعے علاقائی رسائی حاصل تھی، آج یہ تینوں پلرز کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر امریکہ نئی شامی حکومت کو انٹرنیشنل سسٹم میں انٹیگریٹ کرتا ہے، پابندیوں میں نرمی لاتا ہے اور ریکنسٹرکشن کے لیے راستہ کھولتا ہے، تو اس کے بدلے میں اسے شام میں ایک ایسی حکومت مل سکتی ہے جو ایران سے دور، ترکیہ کے ساتھ مربوط اور اسرائیل کے ساتھ کم از کم سیکیورٹی ڈائیلاگ کے لیے تیار ہو۔ یہاں ایک انتہائی اہم پیراڈاکس ہے۔ امریکہ کبھی بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے شامی اپوزیشن کی حمایت کرتا رہا ہے، پھر اسی اپوزیشن کے اندر موجود بعض قوتوں کے ماضی کی وجہ سے خود محتاط بھی رہا، لیکن آج احمد الشرا ایک بین الاقوامی سطح کے سیاسی ایکٹر کے طور پر سامنے ہے۔ اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں کل کا دشمن آج کا نیگوشیٹنگ پارٹنر بن سکتا ہے۔ ریاستیں افراد کے ماضی سے زیادہ ان کی موجودہ اسٹریٹجک یوٹیلٹی کو دیکھتی ہے۔ اگر احمد الشرا واشنگٹن کے لیے شام کو اسٹیبلائز کرنے، ایران کو محدود کرنے، داعش کو روکنے اور اسرائیل کے ساتھ کشیدگی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تو امریکہ ان کے ساتھ کام کرے گا۔ لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں ایک اور سوال اٹھانا چاہیے۔ کیا امریکہ واقعی شام کو آزاد اور خود مختار بنانا چاہتا ہے، یا وہ صرف شام کو ایک نئے جیو پولیٹیکل کیمپ میں منتقل کر رہا ہے؟ کیونکہ ایک حکومت کا روس اور ایران سے نکل کر امریکہ، ترکیہ اور خلیج کے قریب آنا لازماً خود مختاری کی ضمانت نہیں ہوتا۔ اگر شام اپنی خارجہ پالیسی واشنگٹن یا کسی دوسرے ریجنل پاور کے اسٹریٹجک پریورٹیز کے مطابق ترتیب دینے لگے تو صرف طاقت کا مرکز تبدیل ہوگا، طاقت کی پالیٹکس ختم نہیں ہوگی۔ بشار الاسد کی سزائے موت اس لیے ایک تاریخی لمحہ ہے، لیکن اسے آخری باب سمجھنا غلط ہوگا۔ یہ شاید شام کے ایک نئے سیاسی باب کا آغاز ہے۔ عدالت نے اسد کو سزا دے دی، لیکن شام کو ابھی انصاف، ریکنسیلیشن، ریکنسٹرکشن اور پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کے کئی مراحل سے گزرنا ہے۔ شام کے ایک سابق سربراہ کو مجرم قرار دینا نسبتاً آسان ہے، ایک تباہ شدہ ریاست کو دوبارہ تعمیر کرنا کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ اور شاید اس پوری تاریخ کا سب سے بڑا سوال یہی ہوگا کہ بشار الاسد کا خاتمہ کس کے لیے فتح ہے؟ کیا یہ شامی عوام کی فتح ہے جنہوں نے برسوں جنگ، جبر اور تباہی برداشت کی؟ کیا یہ امریکہ کی فتح ہے جس نے ایران اور روس کے ایک اہم ریجنل فٹ ہولڈ کو کمزور ہوتے دیکھا؟ کیا یہ ترکیہ کی فتح ہے جس کا شام میں اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے؟ کیا یہ اسرائیل کی فتح ہے جس کے لیے شام میں ایرانی پریزنس کم ہونا ایک بڑا اسٹریٹجک فائدہ ہے؟ یا پھر یہ ایران کے لیے ایک عارضی نقصان ہے جس کے بعد وہ عراق، یمن اور دوسرے محاذوں پر اپنی ریجنل اسٹریٹجی کو نئے سرے سے ترتیب دے گا؟ شاید حقیقت یہ ہے کہ یہ ان سب کا مجموعہ ہے۔ شام ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کی طاقت کی بساط کا مرکزی مہرہ بن چکا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار بساط پر بشار الاسد نہیں بیٹھے، ان کی جگہ احمد الشرا بیٹھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نئی شامی حکومت خود کھلاڑی بنے گی یا کسی بڑے کھلاڑی کے ہاتھ میں مہرہ بن جائے گی؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے برسوں میں صرف شام نہیں بلکہ عراق، ایران، لبنان، اسرائیل، ترکیہ اور پورے مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ اب ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، وہ ہے شام میں جو روس کے 2 فوجی اڈے موجود تھے۔ ان روسی فوجی اڈوں سے متعلق ایک نیا معاہدہ ہوا ہے۔ کس کے درمیان؟ بلکہ معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ کس کے درمیان؟ شام اور روس کے درمیان۔ شام اور روس کے درمیان ہمیمم ایئر بیس اور طرطوس نیول بیس کے مستقبل کے حوالے سے ہونے والا نیا انتظام اس بات کی علامت ہے کہ بشار الاسد کے خاتمے کے باوجود دمشق ماسکو سے مکمل طور پر قطع تعلق نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اور یقیناً اس پیش رفت پر امریکہ پریشان ہوگا۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سنا کے مطابق 1.5 سال کے مذاکرات کے بعد دونوں ممالک نے ایک مفاہمتی یادداشت پر اتفاق کیا ہے، جس کے تحت شام میں موجود دونوں فوجی اڈوں کو مشترکہ تربیتی اور استعداد کار بڑھانے کے مراکز میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس عمل کے لیے 3 مہینے کی مدت مقرر کی گئی ہے،
جبکہ دونوں اڈوں میں موجود شہری نوعیت کی تنصیبات شام کے حوالے کی جائیں گی۔ روس نے ابھی تک اس معاہدے پر باضابطہ رد عمل نہیں دیا، اس لیے ان مراکز کی عملی حیثیت اور روسی فوجی موجودگی کی اصل نوعیت آنے والے ہفتوں میں زیادہ واضح ہوگی۔ اس معاہدے کا سب سے اہم پہلو شام کی قومی خود مختاری سے متعلق ہے۔ نئی شامی حکومت دراصل یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ بشار الاسد کے دور میں جن غیر ملکی طاقتوں کو شام میں وسیع فوجی آزادی حاصل تھی، اب ان کی موجودگی دمشق کی اجازت اور شرائط سے مشروط ہوگی۔ یعنی ہمیمم اور طرطوس اب محض روسی فوجی اڈے نہیں رہیں گے، بلکہ ان کی حیثیت شام کی مرکزی حکومت اور روس کے درمیان ایک نئے معاہدے کے ذریعے طے ہوگی۔ شامی وزیر خارجہ اسد الشیبانی کا ان مراکز کا دورہ بھی اسی سیاسی پیغام کا حصہ ہے کہ نئی حکومت شام کی سرزمین پر موجود تمام تنصیبات اور اثاثوں پر اپنے اختیار کا اظہار کرنا چاہتی ہے۔ یہ تبدیلی اس لیے بھی اہم ہے کہ بشار الاسد کے دور میں روس شام کا سب سے اہم فوجی اتحادی تھا۔ 2015 میں روس کی براہ راست فوجی مداخلت نے اسد حکومت کو اس وقت بچایا جب باغی گروہ دمشق کے لیے بڑا خطرہ بن چکے تھے۔ روسی فضائی طاقت، فوجی مشاورت اور دیگر عسکری مدد نے جنگ کا رخ تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بدلے میں ماسکو کو شام میں بحیرہ روم تک رسائی حاصل ہوئی، اور اس وقت بھی متعدد آزاد تبصرے، تجزیے، آرٹیکلز اور ٹی وی پروگرامز ہوئے کہ شام کے اندر جو یہ خانہ جنگی ہوئی ہے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف، اس کی پشت پر امریکہ ہے، پینٹاگون ہے، CIA ہے اور اسرائیل ہے۔ وہ مل کر عوام کے اندر بغاوت پیدا کر کے بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بشار الاسد کو ریجن کے اندر سے روس کی جو بڑی حمایت حاصل تھی۔ اسی طرح طرطوس روس کے لیے بحری اعتبار سے انتہائی اہم تھا، جبکہ ہمیمم فضائی اڈے نے روس کو مشرقی بحیرہ روم اور مشرق وسطیٰ میں مستقل فوجی موجودگی فراہم کی۔ اس لحاظ سے شام روس کے لیے محض ایک اتحادی ملک نہیں، بلکہ اس کی عالمی طاقت کے اظہار کا ایک اہم مرکز تھا۔ لیکن بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے نے روسی اثر و رسوخ کو شدید دھچکا پہنچایا۔ پہلے روس کی شام میں وسیع فوجی موجودگی تھی، لیکن نئی حکومت کے قیام کے بعد ماسکو نے اپنی موجودگی نمایاں طور پر محدود کی، اور شامی ساحل پر بنیادی طور پر ہمیمم اور طرطوس ہی اس کی اہم تنصیبات رہ گئیں۔ اس لیے موجودہ معاہدے کو روس کی مکمل واپسی نہیں، بلکہ روسی فوجی موجودگی کی نئی شرائط کے طور پر دیکھنا زیادہ درست ہوگا۔ ماسکو اپنی آخری اہم پوزیشن کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، جبکہ دمشق روس کو مکمل طور پر بے دخل کرنے کے بجائے اس کی موجودگی کو اپنی خود مختاری اور مفادات کے تابع کرنا چاہتا ہے۔ یہاں روس اور احمد الشرع کے درمیان تعلقات بھی دلچسپ ہیں۔ بظاہر یہ ایک بڑا تضاد ہے کہ احمد الشرع کی حکومت نے بشار الاسد کو روس کے حوالے کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے، لیکن دوسری طرف روس کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہی ہے اور ماسکو کے ساتھ فوجی اڈوں کے مستقبل پر سمجھوتا بھی کر رہی ہے۔ دراصل یہی انٹرنیشنل پالیٹکس کی حقیقت ہے۔ دمشق کے لیے بشار الاسد ایک سیاسی اور قانونی مسئلہ ہے، جبکہ روس ایک ریاستی طاقت اور عالمی شراکت دار ہے۔ نئی شامی حکومت ماسکو سے اسد کی حوالگی کا مطالبہ کرتے ہوئے بھی روس کے ساتھ ریاستی تعلقات برقرار رکھ سکتی ہے۔ اسی طرح روس بھی بشار الاسد کو پناہ دینے کے باوجود نئی شامی حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر بنا سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے شام میں اپنی فوجی اور سیاسی موجودگی کا تحفظ زیادہ اہم اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے احمد الشرع کو ماسکو میں 2 مرتبہ مدعو کرنا بھی اسی تبدیلی کی علامت ہے۔ روس نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ بشار الاسد کا دور شاید مستقبل میں واپس آئے، اس لیے ماسکو اب سابق حکومت کی بحالی کے بجائے نئی شامی حکومت کے ساتھ اپنے مفادات محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس کے لیے آج بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ شام سے مکمل طور پر باہر نہ ہو، بحیرہ روم تک اپنی رسائی برقرار رکھے اور مستقبل میں مشرق وسطیٰ میں ایک مؤثر طاقت کے طور پر موجود رہے۔ دمشق کے لیے اس معاہدے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ روس کو مکمل دشمن بنانے کے بجائے اس کی موجودگی کو محدود اور ریگولیٹڈ رکھ سکتا ہے۔ لیکن شام اور روس کے درمیان اس معاہدے کو صرف 2 طرفہ معاملہ سمجھنا غلط ہوگا، کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ، ترکیہ اور اسرائیل کے مفادات بھی موجود ہیں۔ اگر روس شام میں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واشنگٹن اور انقرہ شام کو مکمل طور پر روسی اثر سے آزاد نہیں کر پائیں گے۔ دوسری طرف اگر روس کو مکمل طور پر شام سے نکال دیا جاتا ہے
تو ماسکو مشرقی بحیرہ روم میں ایک اہم اسٹریٹجک پوزیشن کھو دیتا۔ موجودہ انتظام بظاہر ایک درمیانی راستہ ہے۔ روس رہے گا لیکن پہلے جیسی خود مختار فوجی طاقت کے طور پر نہیں، دمشق کی اجازت اور نئے انتظامات کے تحت۔ اس لیے ایران جنگ کا جو دائرہ ہے وہ صرف ایران تک محدود نہیں ہے۔ میں نے شروع کے ابتدائی پروگرامز میں 28 فروری اور مارچ کے مہینے میں بار بار یہ بات کہی کہ یہ ایران جنگ پورے مشرق وسطیٰ کے اوپر اثر انداز ہوگی اور اس کا نقشہ بدلے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر چھیڑی گئی یہ جنگ کیا کیا نئے امکانات پیدا کر رہی ہے، نئے اتحاد کو تشکیل دے رہی ہے۔ اور آج امریکہ جو ایک ہفتے میں فتح یاب ہونا چاہ رہا تھا، وہ دوبارہ سے مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہتا ہے، لیکن ایران کی شرائط اب مزید سخت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور پاکستان کے وزیر داخلہ تو اس وقت پہنچ چکے ہیں ایران میں، اور ڈپٹی پرائم منسٹر کے خود ایرانی حکام کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور یقیناً اب مذاکرات کے لیے نئے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔